پاکستان نے امریکہ سے 10 ارب ڈالر مانگ لیے۔ کیا مفاہمتی کردار کا انعام مانگا جا رہا ہے؟ لیکن واشنگٹن ابھی تک خاموش کیوں ہے؟ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ پاکستان نے امریکہ کی طرف مالی مدد کے لیے دیکھا ہے۔ 1947 کے بعد یہ کہانی بار بار دہرائی جا چکی ہے۔ سوال یہ ہے کہ 10 ارب ڈالر مل بھی گئے تو کیا معیشت سنبھل جائے گی یا ہم صرف اگلے بحران تک وقت خرید رہے ہیں؟ پاکستان کو اچانک اتنی بڑی رقم کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیا امریکہ پاکستان کو 10 ارب ڈالر دے گا؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں، ہمارے ساتھ رہیں۔ ناظرین، رپورٹس کے مطابق پاکستان نے امریکی حکومت سے 10 ارب ڈالر کی بائیلیٹرل ایکسچینج اسٹیبلائزیشن سپورٹ فیسلٹی مانگی ہے، جس کی مدت 5 سال تک کے لیے ہو سکتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر مضبوط ہوں، روپے پر دباؤ کم ہو اور بار بار ہنگامی بیرونی فائنانسنگ کی ضرورت کم کی جا سکے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکی وزارت خزانہ کے سرکاری بیان میں پاکستان کی معاشی اصلاحات، میکرو اکنامک استحکام اور عالمی کیپٹل مارکیٹس میں واپسی کی کوششوں کی تعریف تو کی گئی ہے، مگر 10 ارب ڈالر کی درخواست کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اس لیے امریکی خاموشی کو ابھی باقاعدہ انکار کہنا درست نہیں ہے، لیکن ابھی تک کوئی عوامی منظوری بھی سامنے نہیں آ سکی۔ اب سوال آتا ہے کہ پاکستان امریکہ سے پہلے کتنی بار قرض لے چکا ہے؟ یہاں ایک بڑی غلط فہمی دور کرنا ضروری ہے کہ اس کا کوئی مستند جواب یہ نہیں کہ پاکستان نے امریکہ سے 10 بار یا 20 بار قرض لیا، کیونکہ امریکہ سے ملنے والی رقم میں قرض، گرانٹس، فوجی امداد، خوراک، ترقیاتی پروگرام اور فوجی اخراجات کی واپسی سب شامل رہے ہیں۔ ادھر امریکی کانگریشنل ریکارڈ بھی یہ بتاتا ہے کہ تاریخی امریکی اقتصادی امداد میں قرض اور گرانٹس دونوں شامل رہے ہیں۔ البتہ تاریخ کو بڑے ادوار میں تقسیم کریں تو حیران کن تصویر سامنے آتی ہے۔ 1954 سے 1964 کے صرف 10 برسوں میں امریکہ نے پاکستان کو تقریباً 2.5 ارب ڈالر اقتصادی امداد اور تقریباً 70 کروڑ ڈالر فوجی امداد فراہم کی۔ پھر 1965 سے 1971 کے دوران تقریباً 1.45 ارب ڈالر اقتصادی مدد ملی، جبکہ 1972 سے 1979 تک مزید تقریباً 1.1 ارب ڈالر اقتصادی مدد آئی۔ 1979 میں تعلقات سر پڑے، لیکن سوویت یونین کے افغانستان میں داخل ہونے کے بعد صورتحال مکمل بدل گئی۔ 1980 سے 1990 کے درمیان امریکہ نے پاکستان کو تقریباً 3.1 ارب ڈالر اقتصادی اور 2.19 ارب ڈالر فوجی امداد دی، یعنی صرف ایک دہائی میں مجموعی رقم 5 ارب ڈالر سے بھی تجاوز کر گئی۔ 1980 کی دہائی کے وسط میں امریکی اقتصادی اور ترقیاتی امداد سالانہ 60 کروڑ ڈالر سے زیادہ تک پہنچ گئی تھی۔ پھر 9/11 کے بعد ایک اور بڑا دور شروع ہوا۔ امریکی کانگریشنل ریسرچ سروس کے مطابق مالی سال 2002 سے 2016 تک پاکستان کے لیے تقریباً 11 ارب ڈالر اقتصادی، ترقیاتی اور انسانی امداد اور تقریباً 8 ارب ڈالر سیکیورٹی سے متعلق امداد مختص کی گئی۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو پاکستان کو امریکی فوجی آپریشن میں تعاون کے اخراجات کے مد میں تقریباً 14.6 ارب ڈالر کی ری ایمبرسمنٹ بھی شامل ہے۔ امریکی کانگریس نے مالی سال 2003 اور 2004 کی امریکی اقتصادی فنڈنگ استعمال کرتے ہوئے پاکستان کا تقریباً 1.5 ارب ڈالر امریکی سرکاری قرض بھی منسوخ کرنے کی اجازت دی تھی۔ یعنی امریکہ اور پاکستان کی معاشی کہانی صرف فوجی قرضے لینے کی کہانی نہیں، کبھی قرض، کبھی گرانٹ، کبھی دفاعی امداد، کبھی پابندیاں اور کبھی اربوں ڈالر کی ری ایمبرسمنٹ۔ تعلقات ہمیشہ جغرافیائی سیاست کے ساتھ اوپر نیچے ہوتے رہے ہیں۔ اب 2026 میں پاکستان 10 ارب ڈالر کی ایسی فیسلٹی چاہتا ہے جو اگر منظور ہوتی ہے تو موجودہ دور کی سب سے غیر معمولی امریکی مالی سہولتوں میں شمار ہوگی۔ لیکن امریکہ کا اصل سوال شاید یہی ہوگا کہ کیا نئی رقم پاکستان کو مستقل معاشی طاقت دے گی یا صرف اگلے بحران تک کچھ وقت خریدے گی؟ اور پاکستان کے لیے سوال اس سے بھی بڑا ہے۔ 7 دہائیوں میں بار بار بیرونی مدد لینے کے بعد کیا 10 ارب ڈالر واقعی مسئلے کا حل ہے، یا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو بار بار اربوں ڈالر مانگنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟